بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ بھارت اور چائنا کا تنازع کیسے شروع ہوا؟ چائنا کی طرف سے تفصیلات جاری۔ متحدہ عرب امارات کی شہزادی ہند القاسمی کی بھارت میں اسلام مخالف کی ایک بار پھر سخت مذمت۔ چائنا نے بھارت کو کہا ہے کہ پوری گلوان وادی ہمارے دائرہ اختیار میں ہے۔ کورونا کی وجہ سے برطانیہ کا قرضہ اس کی پوری اکانومی سے بھی زیادہ ہو گیا۔ دنیا کورونا وبا کے نئے اور خطرناک دور میں داخل ہو چکی ہے۔ WHO۔ کورونا سے بچنے کے لیے یہودیوں نے اسرائیل بھاگنا شروع کر دیا۔ ایئر کولر کے لیے اہل خانہ نے وینٹیلیٹرز بند کر دیا، کورونا مریض جاں بحق۔ ملک کا دفاع سب سے اہم رام مندر کی تعمیر مؤخر۔ زیتون کے فوائد ہی فوائد۔ حج ادائیگی کے لیے مختلف پہلوؤں پر غور شروع۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی طرف۔ چینی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ وادی گلوان ایکچوئل لائن آف کنٹرول پر چائنا کے علاقے میں ہے۔ کئی برس سے چین اس علاقے میں پٹرولنگ کر رہا ہے۔ اپریل سے بھارت نے گلوان میں یک طرفہ طور پر سڑکوں کی اور دیگر تعمیرات جاری رکھی، جس پر چین نے متعدد بار بھارت کو آگاہ کیا اور احتجاج ریکارڈ کروایا۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ بھارت LAC یعنی لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے مزید اندر آیا اور اشتعال انگیزی کا مظاہرہ کیا۔ 6 مئی کو بھارتی بارڈر فورسز نے LAC عبور کی اور چینی علاقے میں گھس آئے بھارتی فورسز نے یک طرفہ طور پر سٹیٹس کو کنٹرول اور مینجمنٹ تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ چینی وزارت خارجہ نے بتایا کہ بھارت نے LAC عبور کرنے والے اہلکاروں کی واپسی پر اتفاق کیا۔ بھارتی اہلکاروں نے LAC پر تعمیرات بھی گرا دی ہیں۔ بھارت نے وعدہ کیا ہے کہ پٹرولنگ کے لیے دریائے گلوان عبور نہیں کرے گا۔ بھارت نے یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ وہ تعمیرات بھی نہیں کرے گا۔ چینی وزارت خارجہ کے مطابق 15 جون کو بھارت نے معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ بھارت نے ایک بار پھر LAC عبور کی اور اشتعال انگیزی کی۔ ایسا اس وقت ہوا جب وادی گلوان میں صورتحال معمول پر آ رہی تھی۔ چینی آفیسر اور اہلکار وہاں مذاکرات کے لیے گئے ہوئے تھے۔ اس کے نتیجے میں جھڑپ ہوئی اور ہلاکتیں ہوئیں۔ متحدہ عرب امارات کی شہزادی ہند القاسمی نے بھارت میں اسلام مخالف رجحان کی سخت مذمت کی ہے اور بھارتی مسلمانوں اور مقبوضہ وادی سے یکجہتی اور ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ ایک انٹرویو میں شہزادی نے متحدہ عرب امارات میں مقیم ایک بھارتی شہری کے نفرت آمیز ٹویٹ کا حوالہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ بعض بھارتی شہری جو ہندو توا کا پرچار کرتے ہیں وہ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر نفرت امیز تحریر لکھنے میں ملوث ہیں۔ اس معاملے پر عالمی برادری کی خاموشی پر حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے ہند القاسمی نے پچھلے سال اگست میں بھارت کی طرف سے مقبوضہ وادی کی خصوصی حیثیت تبدیل کرنے کے بعد مقبوضہ وادی میں جبراً لاک ڈاؤن کا معاملہ بھی اٹھایا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت کو اقوام متحدہ کے رکن کی حیثیت سے انسانی حقوق کے قوانین کا احترام کرنا چاہیے۔ چائنا نے اعلان کیا ہے کہ پوری گلوان وادی ہمارے دائرہ اختیار میں ہے۔ اس وقت کوئی بھارتی اہلکار ہمارے قبضے میں نہیں ہے۔ چینی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ جہاں تک ہمیں علم ہے اس وقت چائنا کی تحویل میں کوئی بھارتی اہلکار موجود نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی اہلکاروں کی نظر بندی کی نشاندہی نہیں کی، جبکہ بھارتی ذرائع ابلاغ نے الزام عائد کیا کہ 15 اور 16 جون کی درمیانی شب کو ہونے والی پرتشدد جھڑپ کے بعد چائنا نے 4 بھارتی افسروں اور 6 جوانوں کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا، جبکہ میڈیا کا یہ بھی کہنا تھا کہ جنہیں 18 جون کی شام کو رہا کیا گیا تھا۔ جب چائنا کی وزارت خارجہ کے ترجمان سے بھارت میں چین کے خلاف ہونے والے احتجاج اور وادی گلوان میں پیش رفت کے بعد چینی اشیاء کے بائیکاٹ کی اپیل کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ گلوان میں جو کچھ ہوا اس کی ذمہ دار بھارت کی فوج ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ہی ملک عسکری اور سفارتی چینلز کے ذریعے بات چیت کر رہے ہیں اور کشیدگی کو کم کرنے پر زور دے رہے ہیں۔ چینی ترجمان کا کہنا تھا کہ چین بھارت کے ساتھ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور امید کرتا ہے کہ بھارت دور از ترقی کے لیے
دو طرفہ تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے چائنا کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت اور چین کی سرحد کے مغربی حصے میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے ساتھ پوری گلوان وادی چین کے حصے میں آتی ہے۔ کئی سالوں سے چین کے اہلکار اس علاقے میں گشت کر رہے ہیں۔ اس سال اپریل کے بعد سے لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر واقع وادی گلوان میں بھارتی اہلکاروں نے یک طرفہ طور پر سڑکیں، پل اور دیگر ٹھکانے بنائے ہیں۔ چائنا نے اس کے متعلق متعدد بار شکایت کی، لیکن بھارت نے مزید اشتعال انگیزی کارروائی کی اور LAC کو عبور کیا۔ 6 مئی کی صبح LAC کو عبور کرنے والے سرحد پر تعینات بھارتی اہلکاروں نے جو رات کے وقت LAC کو عبور کر کے چائنا کی حدود میں داخل ہوئے تھے، وہاں بھارتی اہلکاروں نے مورچے بنائے، جس کی وجہ سے سرحد کے ساتھ چینی اہلکاروں کی گشت میں رکاوٹ پیدا ہوئی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بھارتی اہلکاروں نے دانستہ طور پر اشتعال انگیز کارروائیاں کی اور انتظامیہ اور کنٹرول کی حیثیت میں تبدیلی کا موجب بنے۔ چائنیز اہلکار اس صورتحال سے نپٹنے کے لیے ضروری اقدامات کرنے پر مجبور ہوئے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ چینی فوجی اور افسران جو بات چیت کے لیے ان کے پاس گئے تھے تو بھارتی اہلکاروں نے انہوں پر تشدد اور حملہ کیا، جس سے بھارتی فوجی مارے گئے۔ مئی میں برطانوی حکومت کی طرف سے ریکارڈ مقدار میں قرضہ لینے کے بعد برطانیہ کا قرضہ اس کی کل معیشت سے زیادہ ہو گیا ہے۔ 55.2 ارب پاؤنڈ کا قرضہ گزشتہ مئی میں لیے جانے والے قرضے سے 9 گنا زیادہ ہے اور 1993 کے بعد سے سب سے زیادہ لیا جانے والا یہ قرضہ ہے۔ قرضوں کی شاخرشی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اب حکومت کا کل قرضہ بڑھ کر 1.95 ٹریلین پاؤنڈ تک پہنچ گیا ہے، جو گزشتہ 50 سال میں پہلی مرتبہ معیشت کے حجم سے بڑھ گیا ہے۔ چانسلر رشی سناک نے کہا ہے کہ یہ اعداد و شمار اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ کورونا کے پبلک فائنانس پر کتنے برے اثرات پڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پبلک فائنانس کو زیادہ پائیدار بنیادوں پر دوبارہ بحال کرنے کا بہترین طریقہ ہے کہ احتیاط سے اپنی معیشت کو دوبارہ کھولیں تاکہ لوگ اپنے کام پر واپس آ سکیں۔ عالمی ادارہ صحت WHO کا کہنا ہے کہ اگرچہ بعض ممالک نے کرونا وبا کی وجہ سے اپنے ہاں عائد کی گئی پابندیوں میں نرمی اور نقل و حرکت کو بحال کرنا شروع کر دیا ہے، لیکن پھر بھی ہم خبردار کر رہے ہیں کہ دنیا کرونا وبا کے ایک خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ ادارے کا کہنا تھا کہ بہت سے لوگ یقینی طور پر اپنے گھروں میں ہی رہ کر تھک چکے ہیں۔ ممالک اپنے معاشروں اور معیشتوں کو دوبارہ کھولنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کورونا تیزی سے پھیل رہا ہے اور جان لیوا بھی ہو چکا ہے۔ دنیا کی زیادہ آبادی اس کے خطرے سے دوچار ہے۔ عالمی ادارے کی طرف سے عالمی برادری کو خبردار کیا جاتا ہے کہ وہ وبا سے بچنے کے لیے کچھ عرصہ مزید پابندیاں برقرار رکھیں۔ عالمی ادارہ صحت نے کورونا شروع ہونے کے بعد ایک ہی دن میں سب سے زیادہ ریکارڈ متاثرین کے اعداد و شمار جمع کیے ہیں۔ ایک ہی دن میں کورونا کے 1.5 لاکھ کیس سامنے آئے ہیں۔ ادارے نے مزید کہا کہ رپورٹ کیے جانے والے نئے مریضوں میں نصف کا تعلق امریکہ سے ہے۔ اس کے علاوہ جنوبی ایشیا اور مشرق وسطی میں بھی بڑی تعداد میں کورونا کا پتہ چلا ہے۔ کورونا کی عالمی وبا نے پچھلے چند مہینوں میں جان و مال کے نقصان کی شکل میں جو تباہی مچا رکھی ہے وہ تقریباً 100 سال کے عرصے میں ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ اس سے قبل پہلی عالمی لڑائی کے بعد اسپینش فلو کی وبا میں کروڑوں افراد کی جانیں تلف ہوئی تھیں۔ کورونا کی وبا کے اثرات کو معاشرتی زندگی میں بھی شدید طور پر محسوس کیا جا رہا ہے۔ اس کا ایک دلچسپ پہلو جو توجہ طلب ہے وہ یہ ہے کہ دنیا بھر کے یہودی اب بڑی تعداد میں دوسرے ملکوں سے نقل مکانی کر کے اسرائیل میں پناہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوستو، اسرائیل میں کورونا سے نہایت کم تعداد میں ہلاکتوں کی خبریں ملی ہیں۔ اسرائیل نے جبکہ سیاحوں کی آمد پر پابندی لگا رکھی ہے، لیکن ہجرت کر کے آنے والے یہودیوں کو وہ نقل مکانی کی اجازت دے رہا ہے۔ اسرائیل اپنے یہودیوں کی واپسی کے حق کو تسلیم کرتا ہے، جس کے پس پردہ اس کی پالیسی یہ ہے کہ ایک طویل تاریخ اور خطرات کے پیش نظر یہودی آبادی کو محفوظ پناہ گاہ مہیا کی جائے۔ جب سے اسرائیل کا قیام عمل میں آیا ہے، وہاں بہت بڑی تعداد میں طیاروں میں بھر بھر کر یہودیوں کی آمد کا خیر مقدم کیا جاتا رہا ہے۔ تمام یہودی تارکین وطن کو از خود شہریت دی جاتی رہی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ امریکہ سے بھی بہت سے یہودی نقل مکانی کر کے
اسرائیل جا رہے ہیں۔ انہی میں نیلی گرس گوٹ بھی شامل ہیں جن کی عمریں 90 برس ہیں۔ انہوں نے اچانک ہی ترک وطن کا فیصلہ کر لیا ہے اور وہ اسرائیل میں اپنے بچوں کے ساتھ شمولیت کی متمنی ہیں۔ جو پہلے ہی سے وہاں مقیم ہے، یہ بزرگ خاتون نہیں چاہتی کہ وہ اب اپنی بقیہ زندگی نیو یارک میں عمر رسیدہ لوگوں کے لیے مخصوص کسی مرکز میں گزاریں۔ یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں ہوگی کہ متعدد اسرائیلی تنظیمیں شمالی امریکہ سے ہر سال تقریباً 4000 یہودیوں کی نقل مکانی میں ان کی مدد کرتی ہیں۔ موجودہ سلسلے میں 50 لوگوں کو لے کر ایک طیارہ پچھلے ہی ہفتے اسرائیل پہنچا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر کورونا کی عالمگیر وبا طول پکڑتی ہے تو ہجرت کے خواہش مند یہودیوں کی تعداد میں آئندہ اور بھی اضافہ دیکھنے میں آ سکتا ہے۔ بھارت میں راجستھان میں اہل خانہ نے گرمی سے گھبرا کر کورونا سے متاثرہ شخص کا وینٹیلیٹر بند کر کے ایئر کولر لگا لیا، جس سے مریض جان کی بازی ہار گیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارت کی ریاست راجستھان کے ایک ہاسپٹل میں زیر علاج کورونا مریض کے رشتہ داروں نے گرمی سے تنگ آ کر مریض کا وینٹیلیٹر ہٹا کر اس کی جگہ ایئر کولر چلا دیا۔ انتظامیہ کا کہنا تھا کہ 40 سالہ مریض کو سانس میں دشواری پیش آنے کے بعد وینٹیلیٹر پر لگایا گیا تھا، تاہم اس کے رشتہ داروں نے ایئر کولر لگا کر وینٹیلیٹر کا سوئچ ہٹا دیا۔ مریض کے مرنے کے بعد اہل خانہ، ڈاکٹر اور ہاسپٹل انتظامیہ پر چڑھ دوڑے، جس کے بعد واقعے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی قائم کر دی۔ انڈیا اور چائنا کے درمیان روز بروز بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیش نظر اتر پردیش کے شہر اجودھیا میں رام مندر ٹرسٹ نے مندر کی تعمیر کے منصوبے کو مؤخر کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس ٹرسٹ نے اپنے ایک اعلامیے میں کہا ہے کہ انڈیا اور چائنا کے درمیان سرحد پر حالات سنگین ہے اور ایسے میں ملک کا دفاع سب سے اہم ہے۔ 20 انڈین اہلکاروں کی ہلاکت کے بعد ٹرسٹ نے کہا ہے کہ مندر کی تعمیر کے لیے نئی تاریخ طے کی جائے گی۔ 20 انڈین اہلکاروں کے مارے جانے کے بعد مختلف ہندو تنظیموں نے ایودھیا اور ملک کے مختلف حصوں میں چائنا کے خلاف مظاہرے کیے۔ لوگوں نے چینی صدر شی جن پنگ کا پتلا جلایا اور چینی مصنوعات کو ضائع کیا۔ دوسری جانب مغربی بنگال میں انڈیا کی حکمران جماعت بی جے پی کے کارکنوں نے چینی صدر کے پتلے کی جگہ شمالی کوریا کے سربراہ کا پتلا جلایا، جسے سوشل میڈیا پر تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایک صحافی اجیت انجم نے کہا کہ ارے بھائیو، پتلا تو صحیح بندے کا جلاؤ، قصور شی جن پنگ کا ہے، لیکن بی جے پی والے پتلا شمالی کوریا کے کنگ جونگ کا جلا رہے ہیں۔ زیتون نہ صرف ذائقے کے اعتبار سے منفرد حیثیت کا حامل ہے، بلکہ یہ اپنے اندر متعدد طبی فوائد بھی رکھتا ہے۔ زیتون بڑھے ہوئے کولیسٹرول پر قابو پانے کا نہایت ہی مؤثر ذریعہ ہے۔ زیتون بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے۔ زیتون میں شامل اجزاء مختلف پھلوں اور سبزیوں کا نعم البدل ہیں۔ زیتون وٹامن ای کے حصول کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ زیتون ایک اینٹی آکسیڈنٹ ہے جو جسم کے مختلف خلیوں کو تباہ ہونے سے بچاتا ہے۔ زیتون کا استعمال الزائمر یعنی یادداشت کی کمی جیسے مسائل کے خطرات کو بہت حد تک کم کر دیتا ہے۔ زیتون خون کو رگوں میں جمنے نہیں دیتا۔ زیتون میں شامل اجزاء خلیوں کی حفاظت کرتے ہوئے کینسر جیسی بیماریوں کا راستہ روک دیتے ہیں۔ زیتون کے استعمال سے جسم میں خون کی کمی نہیں ہوتی۔ زیتون قوت مدافعت کے نظام کو تقویت پہنچاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی زیتون مختلف اقسام کے وٹامنز اور نیوٹریشن سے بھرپور ہوتا ہے، جو اچھی عمومی صحت کے لیے نہایت ہی ضروری ہوتے ہیں۔ سعودی عرب میں حج کے بارے میں مختلف پہلوؤں پر غور جاری ہے۔ وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد عبدالعالی نے کہا ہے کہ حج کے حوالے سے معاملات پر سنجیدگی سے غور کیا جا رہا ہے۔ فیصلہ عوام الناس کے بہترین مفادات کو مقدم رکھتے ہوئے کیا جائے گا۔ ترجمان صحت نے منعقدہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مزید کہا کہ 21 جون کے بعد کی حکمت عملی کے بارے میں تفصیلی طور پر مطلع کریں گے تاکہ کورونا سے بچاؤ کے لیے آئندہ کے مرحلے میں احتیاطی تدابیر اختیار کی جا سکیں۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔